بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ سب کو فقہ الحلال کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام شاد محمد ہے۔ مختصر سا تعارف میں نے اپنا گروپ میں کر دیا تھا، اور آج اس کورس کی پہلی کلاس ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ ہر ہفتے 3 دن اس کورس کی کلاس ہوگی۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اس کورس کا جو آؤٹ لائن ہے اور اس کورس کا جو نصاب میں نے مقرر کیا ہے اس سے ایک نظر گزارتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ یہ میں نے پہلے گروپ میں بھی دیا تھا، لیکن یہاں میں دوبارہ آپ کی ایک نظر جو ہے اس پر دوڑانا چاہتا ہوں، تاکہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے آگے مستقبل میں کیا پڑھنا ہے۔ اچھا دیکھیے، جو موضوعات ہیں بنیادی طور پر وہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر۔ اگر اسکرین کسی کو صاف نظر نہ آ رہی ہو تو وہ اپنی اسکرین اپنے پاس سے زوم کر سکتا ہے، اپنے پاس اسکرین پہ کلک کیجئے تو بڑی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو موضوع ہے مختصر سا ہمارا وہ یہ ہے کہ موضوع کا تعارف، اہمیت اور چند اصطلاحات۔ یہ ایک چھوٹا سا موضوع ہے، صحیح ہے کہ ہمارا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مختصر سا تعارف ہو جائے، اور اہمیت، اور پھر اہم ٹرمز اور اصطلاحات۔ اصطلاحات کا مطلب ہوتا ہے ٹرمز، صحیح۔ دوسری چیز پھر ہمارا جو ہے وہ یہ ہے حلال و حرام قرآن کی روشنی میں، یعنی قرآن کی اندر جو حرام و حلال سے متعلق بنیادی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلی جو سیڑھی ہے یا سب سے پہلا جو سورس ہے اور بنیاد ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو دیکھیے اس کے ضمن میں جو چھوٹے چھوٹے عنوانات آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ کتنی قسم کی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کے اندر جو حلال و حرام کے اصول ہے بنیادی طور پر 3، وہ کون سے ہیں۔ نمبر 3، متعین حرام مطعومات، یعنی جو چیز کھائی جاتی ہے ان میں سے جو متعین اور خاص چیزیں ہیں حرام، وہ کون سی ہے۔ اور نمبر 4، سواری، لباس اور زیب و زینت سے متعلق جو قرآن مجید نے ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا۔ پھر نمبر 3 پر ہے احادیث کی روشنی میں حلال و حرام۔ چند پوائنٹ ہے، ایک تو چند اہم احادیث میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ حلال و حرام سے متعلق بہت اہم احادیث ہے، مختصراً میں ان کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ کچھ نہ کچھ احادیث کا بھی آپ کو علم ہو جائے۔ اور نمبر 2 پہ پھر مشتبہات کیا ہے، کیونکہ احادیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور ان کے اصول۔ اور پھر نمبر 3 پہ انشاءاللہ خلاصہ بتا دوں گا کہ تعلیمات نبوی کا خلاصہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 4 پہ آ جائیے تو حلال و حرام کے فقہی ضوابط۔ یہ بہت ہی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ اس کورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ جو عنوان ہے حلال و حرام کے فقہی ضوابط، یہ اس کورس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ گئے، ازبر ہو گئے اور صحیح طریقے سے سمجھ آ گئے تو سمجھ جائیے کہ آپ نے اس کورس سے صحیح فائدہ اٹھا لیا۔ تو اس کو ہم پھر انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس میں چند اصطلاحات ہے، پھر جو ہے حرمت کے 7 اسباب، the 7 bases of prohibition یا 7 reason of حرمت، کسی چیز کو حرام قرار دینے کے جو 7 بنیادی ریزن ہے وہ کون سے ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وہ دیکھیے ایک نص ہے، ٹھیک۔ پھر اسی طرح نمبر 2 پہ پھر استخباس، مضرت کے اندر پھر 3 چیزیں ہیں، سمیات یعنی زہر، منشیات، مخدرات۔ پھر نمبر 4 پہ آتا ہے نجاست، ناپاک چیزیں۔ نمبر 5 پہ نشہ والی چیزیں۔ نمبر 6 پہ کرامت والی چیزیں۔ نمبر 7 پہ درندگی والی چیزیں۔ تو یہ 7 بنیادی ریزن ہے، یہ انشاءاللہ سمجھائیں گے، نمبر وار آئے گی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ اور اسی ضوابط میں سے اسباب حرمت اور کاسمیٹکس میں کہاں یہ ریزن میں سے کہ کوئی ریزن پایا جاتا ہے، اسباب حرمت۔ اور پھر میڈیسن ہے، حرام چیزوں سے علاج کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 6 پہ ہے حلال و حرام سے مرکب اشیاء، یعنی مجموعہ، ایک ایسی چیز جس میں حلال بھی ہے اور حرام بھی، دونوں قسم کی اجزاء ہے، اس کا کیا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ہمارے پاس بڑا عنوان ہے وہ ہے 5 بنیادی قواعد۔ یہ بھی سابقہ جو گزشتہ بحث ہے اسی کی طرح اہم ہے، یہ بہت ہی اہم
5 بنیادی فقی قواعد ہے، اور اس کی میں کوشش کروں گا، ہمارے ساتھ کچھ ایسے ساتھی ہیں جن کا مدرسہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو میں اس کو آسان سے آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن ہے یہ بہت اہم، بہت ہی مشکل بحثیں ہیں یہ، لیکن آسان سے آسان زبان میں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ تقریباً 5 بنیادی قواعد ہے جس کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے ہمارا موضوع، یہ دیکھیے آپ، جمادات آپ جانتے ہیں نا، جن میں جان نہیں ہوتی، ایسی چیزیں، نباتات جیسے پودے وغیرہ، اور حیوانات، ان کے اصول کیا ہے، یعنی جیسے پودوں میں کون کون سے پودے حلال و حرام ہے، جمادات میں سے، پھر حیوانات میں سے کون کون سے حلال اور حرام ہے، فوڈ ایڈیٹیوز کس کو کہتے ہیں، یہ عنوان ہے، ٹھیک ہے، سب سے اوپر والا دیکھیے آپ۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے خارجی اور داخلی استعمال، یعنی کچھ چیزوں کو ہم خارجی بدن پہ استعمال کرتے ہیں، لائک پرفیوم ہو گئے یا کریم ہو گئی، لپسٹک وغیرہ، یہ خارجی، اس کو کہتے ہیں خارجی استعمال، ایکسٹرنل۔ اور کچھ چیز ایسی ہے جس کو ہم داخلی طور پر استعمال کرتے ہیں، جوس پیتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، وہ اندر جاتا ہے، تو ان کے رول کیا ہے دونوں کے الگ الگ، تو خلاصہ کے طور پر اس کا مفہوم اور چند باتیں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جو اہم ہے موجودہ دور میں، وہ یہ ہے بہت اہم، حلال و حرام کے اجزائے ترکیبی، انگریڈینٹس یا ای نمبرز جو آج کل بڑے مشہور ہو چکے ہیں نا، کہ مختلف، آپ نے دیکھا ہوگا ہر قسم کے پروڈکٹس پر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس پروڈکٹس کے اندر کون کون سی اجزاء شامل ہے، کون کون سی انگریڈینٹس ہے اس میں، کون کون سی اس میں ای نمبرز یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک مختصر سا تعارف، اور جو مشہور ہے، جو زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سی چیز کہاں سے حاصل کی جاتی ہے، اور کس کا کیا حکم ہے، کہ اگر کسی چیز میں یہ والا ای نمبر ہو یا یہ والی چیز ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا، تو انشاءاللہ اس میں اس کا بنیادی خاکہ آ جائے گا۔ پھر یہاں سے آگے دیکھیے، یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم ذبیحہ کے احکام شروع کریں گے، ٹھیک ہے، ذبح، ٹھیک ہے، اس میں ذبح سے متعلق انشاءاللہ کوشش کریں گے تمام باتیں آ جائے۔ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ حلال و حرام پرندے کون کون سے، ان کے اصول کیا ہے، ذبح کا تعارف اور اسلامی طریقے کیا ہے، ذبیحہ کی شرائط کیا ہے، مشینی ذبح جو آج کل ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، مشینی ذبیحہ کا تعارف، اس کے اہم سٹیپس، مراحل، پھر اس کے اندر بنیادی نکات، احکام، کہاں کہاں خرابیاں ہیں، کہاں کہاں ان سے بچا جا سکتا ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ اس میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیے غیر مسلم ممالک میں ملنے والا گوشت، اس کا کیا حکم ہے، فارمی مرغیاں وغیرہ ان کے کھانے کا کیا حکم ہے، جلالہ کا لفظ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ گرم پانی میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مرغیوں کی صفائی ہوتی ہے، بعض گھروں میں بھی اور بعض بڑے بڑی کمپنیوں میں بھی، تو بہرحال ان کا بھی انشاءاللہ تفصیل آ جائے۔ پھر اس کے بعد جو موضوع ہے وہ ہے غیر مسلموں کے حلال تصدیقی اداروں کے جو انسٹیٹیوشن ہے، غیر مسلموں کے، نن مسلم کے سرٹیفیکیشن جو ادارے ہیں، کیا ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ کسی غیر مسلم ادارے نے کہہ دیا کہ بھئی یہ چیز حلال ہے تو ہم استعمال کریں، تو اس کی انشاءاللہ صحیح حیثیت آ جائے گی۔ پھر جو اس کے بعد موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے حلال و حرام سے متعلق خبر کا احکام، نیوز۔ آپ کو کسی نے، ایک آدمی نے بتا دیا کہ بھئی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو کیا آپ اس کی بات پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہم کتنے آدمیوں کی باتوں پر اعتماد کریں گے، یعنی کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے، اور کس قسم کے آدمی کی بات پر اعتبار کر سکتے ہیں، مسلمان ہونا ضروری ہے یا کافر کی بات پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو نیوز ہے نا حلال و حرام سے متعلق، اس کی تفصیلات انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی جو چیز ہے یہ ہے جرنل حلال آڈٹ۔ یہ آپ میں سے اکثر کو کام نہیں آئے گا، لیکن کچھ کو کام آ سکتا ہے کہ کسی بھی حلال فوڈز والے ادارے میں آپ جانا چاہیں اور وہاں ان کا آڈٹ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے، طریقہ کیا ہے۔ مذبح خانوں کا، یہ جو سلاٹر ہاؤسز ہے جس میں مرغیاں اور گائیں وغیرہ یہ چیز ذبح ہوتی ہے، ان کا کیسے آپ آڈٹ کریں گے۔ آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے ان کا جانچنا شرعی اصولوں کے مطابق، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی حلال آڈیٹر جو ہوتا ہے، جو جانچنے والا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، وہ باتیں بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ حلال و حرام کے اہم اور جدید سورسز، یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کہیں آپ کو بہت جلدی ہو اور آپ کے سامنے کوئی ایسا فوڈ، کوئی ایسا آئٹم آ جائے جس کے بارے میں آپ کو ضرورت ہو اس کے بارے میں کہ یہ ناجائز ہے یا جائز، تو میں آپ کو ایسے ویب سائٹس اور ایسے اہم لنک بتاتا ہوں، انشاءاللہ دوں گا، کہ جس سے آپ کو جہاں آپ سرچ کر کے بہت یعنی منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس پروڈکٹ کا شرعی حکم کیا ہے، انہوں نے تحقیق کر کے وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اہم سورسز ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ جو آخری والا نقطہ یہ تو عام ہے، چند کتابیں میں آپ کو دوں گا، اس کو بھی ساتھ ساتھ مطالعے میں رکھے، اور انشاءاللہ جو بھی پریزنٹیشن ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی۔ یہ ہمارا بنیادی خاکہ ہے، ٹھیک ہے، کورس کا۔ کسی نے اس سے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے، ورنہ ہم اپنا پہلا موضوع شروع کرتے ہیں جو مختصر سا ہے کہ ہمارے موضوع کا تعارف،
اہمیت اور چند اصطلاحات، یہ آسان سا ایک مختصر سا موضوع ہے، تو اس کو آج انشاءاللہ کلیئر کریں گے. میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی جی. شکریہ. جی جی. جی جی. اچھا جی. ایک منٹ. اچھا، مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیے جو آؤٹ لائن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بنیادی طور پر جو ہے جیسے مشینی ذبیحہ ہو گیا، ای نمبرز ہو گئے، تو کوشش یہی رہی ہے کہ جتنا آج کل جدید مارکیٹ کے اندر حلال و حرام سے متعلق جتنی چیزیں ہیں یا جن جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے وہ تو میں نے یہاں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو جہاں تک آپ کے پہلے سوال کی بات ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ آپ تحقیق کی بنیاد پر وہ کریں گے یا صرف یہ بتائیں گے کہ یہ ناجائز ہے یہ جائز نہیں. یہ کورس صرف اس بات کے لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ جائز، ایسے تو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے. اس کورس میں آپ کو ایک ریسرچ بیسڈ کی بنیاد پر آپ کسی بھی چیز کو جائز یا ناجائز کہہ سکتے ہیں. اسی لیے تو میں نے اس کے اندر، اگر آپ آؤٹ لائن پہ دوبارہ غور کریں گے نا تو آپ کو پوری تفصیل سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس کے اندر یہ اصول، یہ ضوابط، یہ سارے کیوں رکھے ہیں. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ بھئی میں یہ یعنی یہ پڑھانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ اصولوں کی روشنی میں اور رولز کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پر آپ کسی چیز کا حلال یا حرام ہونے کا علم ہو جائے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ بھئی آپ جان لیں فلاں والا بسکٹ جو ہے وہ حرام ہے، فلاں والا جو ہے حلال ہے، فلاں مرغی حلال ہے، ایسی مرغی حرام ہے. نہیں، صرف اتنا یعنی مطلب محض انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج جو پہلا موضوع ہے ہمارا اس کو دیکھ لیجئے. یہ ہے موضوع کا تعارف، اہمیت اور چند اہم اصطلاحات. اصطلاحات مطلب ٹرمز. ٹھیک ہے. یہ ایک عمومی سی بات ہے، چونکہ ہماری پہلی کلاس ہے تو بس ایک ترغیبی سی اور مختصر سی باتیں ہیں. اس کو آج دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو لیکن ہے اہم یہ بھی، اس کو آپ سمجھ کے ذہن میں رکھ لیجئے. دیکھیے 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. موضوع کا تعارف، انٹروڈکشن. نمبر 2 امپورٹنس، موضوع کی اہمیت. اور نمبر 3 اہم اصطلاحات، یعنی سم ٹرمز، اس موضوع سے متعلق جو ٹرمز ہیں. مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا، اس میں موضوع کے تعارف میں دیکھیے عمومی سی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس دنیا کے اندر جو انسان ہے اس کو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق قرآن و حدیث میں اور شریعت میں جو ہے احکامات موجود ہے. اور ان احکامات کا ایک دائرہ یا لمٹ ہے. اس دائرے یا لمٹ کو کہتے ہیں حلال اور حرام. حلال اور حرام ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کے پیدائش سے لے کر انسان کی مرنے تک اس کے ہر عمل سے تعلق رکھتا ہے کہ بھئی آپ فلاں کام کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ایک گائیڈ لائنز، ایک لمٹس جو شریعت نے مقرر کی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حلال و حرام، جس میں کھانے پینے، پہننے، استعمال کرنے، کسی چیز کو لگانے وغیرہ، یعنی ہر سٹیپ جو آپ اٹھاتے ہیں اس سے متعلق جو شریعت نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ سارے کے سارے حلال و حرام کے اندر آتے ہیں. ایک تو یہ بات. نمبر 2، انسان کے اندر انسان کے تمام اعمال کا تعلق حلال و حرام وغیرہ کے ساتھ تو ہے، لیکن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا موضوع کیا ہے، جس کورس میں آپ نے داخلہ لیا ہے، اس کورس کا بنیادی سبجیکٹ کیا ہے؟ تو بنیادی سبجیکٹ اس کا ہے کھانے پینے، پہننے اور اسی طرح دیگر خارجی یا داخلی طور پر کسی چیز کو لگانے یا استعمال کرنے سے متعلق جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے متعلق شریعت کے ہدایات اور احکام کو ہم جان لیں، جس کو فقہ الحلال بھی کہتے ہیں. تو ہمارے سبجیکٹ کا بنیادی تعلق یا جو ہمارا کورس ہے اس کا بنیادی سبجیکٹ کیا ہے؟ کھانے پینے، ٹھیک، پہننے،
لگانے میں پھر خارجی طور پر ہو یا داخلی استعمال ہو، اس کا داخلی استعمال میں وہی کھانے پینے یا بذریعہ انجیکٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ایک داخلی استعمال ہے. تو وہ سارے انشاءاللہ ہم بنیادی طور پر ان چیزوں کو کور کریں گے اور اسی کو کہتے ہیں فقہ الحلال. ٹھیک ہے. یہ جو ہدایات ہے جن کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے، یعنی کھانے پینے اور استعمال کی اشیاء کے ساتھ، ان میں سے کچھ احکام ایسے ہیں جو اصولی ہے. اصولی مینز رولز ہے، ایک عام رول ہے. بھائی یہ رول آپ ذہن میں رکھے، مثال کے طور پر بھائی کہ جس چیز میں نشہ ہو وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے آپ، یہ ایک رول ہے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. تو کچھ احکامات ایسے ہیں رولز والے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو رولز والے نہیں ہیں بلکہ اس کا تعلق جز کے ساتھ ہے، یعنی اسپیسیفک تھنگز کے ساتھ. لائک میں آپ کو کہہ دیتا ہوں بھائی شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے. اب یہ کوئی رول نہیں ہے، میں آپ کو اسپیسیفک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ چیز حرام ہے. تو یہ دونوں قسم کی چیزیں انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک ہے. رولز بھی آئیں گے اور اسپیسیفک تھنگز کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ بھائی یہ جو ہے یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے. اور اس کو فقہا، ہمارے جو ساتھی ہیں جن کا مدرسہ بیک گراؤنڈ ہو ان کو پتہ ہوگا، فقہا جو ہے ان کو اپنی کتابوں میں کتاب الحظر والاباحہ اور کتاب الکراہیہ کے اندر اس کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں. اچھا جی، یہ تو ہوگی بات ہے. ہماری بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں ہماری ذمہ داری میں سے. نمبر ایک، حلال اور جائز چیزوں کو جان کر ان کو استعمال کرنا، حرام اور ناجائز چیزوں کو جان کر ان سے بچنا. یہ بنیادی ذمہ داری ہماری یہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں علم ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کون سی چیز جائز ہے اور کون سی ناجائز. ٹھیک. اچھا، پھر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام؟ تو اس کے لیے دو چیزوں کا علم ضروری ہے. نمبر ایک، پروڈیوسر یعنی کریٹر آپ کہہ دیں، یا جو کمپنی ہے اس کا آپ کو علم ہو کہ بھئی کون آدمی ہے جس نے ہمیں یہ چیز فراہم کی ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ذبیحہ ہے، اگر وہ ذبح کرنے والا کافر ہے تو وہ ہمارے لیے حرام ہے. تو اس لیے جو بنیادی سورس ہے اس کا ہمیں علم ہو جائے کہ کہاں سے آیا ہے یہ چیز ہمارے پاس. اور دوسرا، اس چیز کے اجزاء، اس کے انگریڈینٹس، ان دو چیزوں کا علم ہو جائے تو اس سے چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے. اچھا، یہ آخری دو باتیں ہیں موضوع کے تعارف سے متعلق، جو ہمارا پہلا نقطہ تھا. دو باتیں، دو اصول آپ ذہن میں رکھیں. ایک اصول یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال کہنا یا حرام کہنا یہ بندے کا اختیار اور چوائس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے، اور کوئی بھی بندہ کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتا. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ. ٹھیک. اس کو یعنی اللہ رب العزت نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو کوئی بندہ اگر حلال سمجھتا ہے تو اس میں کفر کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ نے کسی چیز کو حلال کہہ دیا، بندہ اس کو حرام سمجھتا ہے اپنے اوپر، تو یہ کفر کے دائرے میں انسان چلا جاتا ہے. تو یہ پہلے نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اصول، کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں. بندہ زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ چیز شریعت کے روح سے ناجائز ہے، میں نے ناجائز نہیں کیا اس کو. ٹھیک ہے. دوسرا، حلال و حرام کا تعلق بنیادی طور پر آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے ایک اعتبار سے کہ انسان کے روح پر، انسان کے اخلاق پر اثرات آتے ہیں، لیکن بنیادی تعلق اس کا آخرت کے ساتھ ہے. ٹھیک. آپ حرام استعمال کریں گے تو آخرت میں آپ کو عذاب ہوگا، آپ اس کی سزا ملے گی، اور اگر آپ حلال استعمال کریں گے تو آپ کے لیے عبادت بن سکتا ہے. تو بنیادی طور پر اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اگرچہ اس کے نتائج دنیا میں بھی نظر آتے ہیں کہ انسان کے اخلاقی اعتبار سے انسان میں خرابی آ جاتی ہے اور انسان کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے ایک قسم کی، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن بنیادی تعلق اس کا آخرت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ آخری پوائنٹ ہے موضوع کے تعارف سے متعلق کہ جو حرام اشیاء ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک کو کہتے ہیں قانونی حرام اشیاء. قانونی حرام اشیاء کا مطلب ہوتا ہے جس کو باقاعدہ قرآن و حدیث کے اندر کسی چیز کو اشارہ کر کے بتا دیا کہ بھئی یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مردار آپ نہیں کھا سکتے، شراب آپ نہیں پی سکتے، خون آپ نہیں پی سکتے. اس کو کہتے ہیں قانونی حرام چیزیں. اور کچھ چیز ایسی ہے جس کو شریعت نے حرام تو قرار دیا، لیکن اخلاق کی وجہ سے، جس کا تعلق جو ہے نا انسان کے اخلاق اور رویے کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں جیسے ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، رشوت دینا، یہ ایسی چیزیں ہیں، حرام تو ہے لیکن اس کا تعلق انسان کے رویے کے ساتھ ہے، انسان کے اخلاق کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک خلاصہ سا میں نے آپ کو ویسے ہی تعارف کرانا تھا کہ بھئی کیا کیا چیزیں حلال و حرام کے اندر آئی.
دوسرا پوائنٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے موضوع کی اہمیت. دیکھیے موضوع کی اہمیت، حلال و حرام کی اہمیت کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. کیوں؟ اس دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس آزمائش میں ہم کامیاب تبھی ہو سکتے ہیں کہ ہم حلال و حرام کو مد نظر رکھے، حرام سے بچے اور حلال کو اختیار کرے، تو تب ہی ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. تو اس کی اہمیت تو مطلب بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہے جس میں اللہ رب العزت نے زور دیا ہے کہ بھی حلال کھاؤ، حلال اختیار کرو، حرام کی طرف قریب بھی نہ جاؤ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، رسولوں کو حکم ہے. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی ہے، تم پاک چیزیں کھاؤ. حدیث میں آتا ہے طلب الحلال فریضۃ بعد فریضہ، کہ بھئی حلال رزق کو طلب کرنا اور اس کو حاصل کرنا تو فریضہ ہے ایک قسم کا. طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ بھئی حلال چیز کا طلب کرنا اور اس کی تلاش میں نکلنا یہ مسلمانوں پر واجب ہے، ورنہ اس کے بغیر تو زندگی گزارنا ناممکن ہے. ٹھیک اسی طرح ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاکیزہ ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی صرف پاکیزہ چیزوں کو کرتے ہیں، کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے صرف اسی کو استعمال کرے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی بندہ جب حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی عبادات، فرائض وغیرہ کی ذمہ داریاں تو ساقط ہو جائے گی، اس کی فرض نماز پڑھے گا تو ٹھیک ہے، ذمہ داری تو ہو جائے گی، لیکن کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو 40 دنوں تک. ٹھیک ہے، اتنی سخت وعید ہے، تو اس سے زیادہ اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک اس طرح ایک حدیث میں یعنی دعا کی قبولیت میں اس کا بہت بڑا اثر ہے. بہت سارے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو نجات ہے وہ 3 چیزوں میں اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے. نمبر 1 حلال کھانا، فرائض کی ادائیگی، اور سنت رسول کی اتباع. یہی 3 چیزیں انسان کرے نا، بس سمجھ لیجئے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. بنیادی چیزیں یہی ہے. اور اس کی اہمیت جو ہے، آپ اس کی اہمیت اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں سائنسی ترقی اور دیگر ترقیوں کی وجہ سے اور پروڈکٹس کے اندر ایسی اشیاء اس کی کوالٹی کے لیے، اس کے رنگ کے لیے، اس کے ذائقوں کی خاطر، مختلف قسم کے کلرز اور مختلف قسم کے ٹیسٹ کے لیے ایسی چیزیں وجود میں آ گئی، ایسی چیزیں استعمال ہونے لگی ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا از حد ضروری ہو چکا ہے. ورنہ ہم ایسے پروڈکٹس یوز کرتے ہیں کہ جن کے اندر حرام چیزیں اندر مکس ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ اس میں یہ والی چیز یوز ہوئی ہے اور یہ چیز حرام ہے. کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ساری چیزیں جو ہے وہ پروڈکٹس کی شکل میں تیار ہو کر ہی آتی ہے. تو اس لیے حلال و حرام کی عمومی طور پر یہ جدید چیزوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح یہ آگے چند باتیں ہیں، یہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں. جہاں تک اصطلاحات ہے اس کو رہنے دیں گے انشاءاللہ، ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے، 5 منٹ ہے. تو موضوع کی اہمیت میں 2-3 باتیں مزید آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے اس دنیا کا ایک رول ہے کہ جب آپ مضر صحت چیز استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بدن بیمار ہوگا. سمپل سی بات، سب مانتے ہیں اس کو. اور جب آپ صحت بخش غذا کھاتے ہیں تو آپ کا جسم تندرست رہتا ہے. حلال و حرام کا تعلق نا ڈائریکٹ جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے. اگر آپ حلال استعمال کرتے ہیں تو آپ کو روحانی صحت حاصل ہوتی ہے، اگر آپ حرام یوز کرتے ہیں تو آپ کو روحانی بیماری میں آپ مبتلا ہو جائیں گے. اور روحانی بیماری میں کیا ہے؟ آپ کے اخلاق خراب ہو جائیں گے، آپ کا رویہ خراب ہو جائے گا، آپ کو گناہ کی طرف آپ کا دل کرے گا، جرائم کی طرف آپ کا دل کرے گا. تو یہ ساری خرابیاں حرام کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایک بیس. تو حلال و حرام کی اہمیت اس اعتبار سے معلوم ہوتی ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ 4 قسم کی ہے. غذا، کمائی مینز انکم، جنسی تعلق شادی وغیرہ، اور اعمال مطلب عمل کرنا، کوئی بھی کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو غذا ہے نا، غذا اگر انسان کی غذا حرام ہو تو باقی تینوں چیزوں میں انسان کمزور ہو جاتا ہے. انسان سے کبھی کبھی زنا بھی سرزد ہو سکتا ہے، انسان اپنی انکم کی بھی غور نہیں کرتا اگر حرام کھاتا ہے، انسان اپنے لوگوں پر ظلم سے بھی نہیں بچتا اگر اس کی غذا حرام ہے. تو یہ ساری کی ساری خرابیاں کی جڑ کہاں ہے؟ غذا، کھانے پینے کا حرام. تو یہ بھی
ایک بہت ہی بڑا اثر ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر حرام چیز استعمال کرتا ہے تو وہ شیطان کے قریب ہونے لگتا ہے، اور اگر حلال استعمال کرتا ہے تو وہ فرشتوں کے قریب ہونے لگتا ہے۔ تو یہ بس خلاصہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حلال و حرام کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ان سب باتوں سے جو ہے حلال و حرام کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ بھئی اور کچھ بھی نہ ہو، ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ حلال ہے تو ہمیں اسی کو اختیار کریں گے، اور جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ حرام ہے ہم اسی کو اختیار کریں گے، ورنہ ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بنیادی طور پر سب سے اہم چیز اس موضوع کی اہمیت کے لیے یہ پوائنٹ بھی کافی ہے۔